محترم حضرات، رمضان کے مبارک مہینے میں ایک دن اسلامی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسا بھی گزرا ہے جس کو یوم الفرقان کہا گیا۔ یوم الفرقان رمضان المبارک کے 17ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ یہ 17ویں تاریخ تاریخ اسلام میں وہ دن ہے، وہ تاریخ ہے جس میں حق کے طور پر ثابت ہو گیا، لوگوں کے سامنے کھل کر آ گیا کہ یہ حق ہے، اور باطل کا چہرہ بے نقاب ہو گیا اور لوگ سمجھ گئے کہ ایک باطل ہے۔ رمضان کی 17ویں تاریخ کو میدان بدر میں ایک جنگ ہوئی، اور یہ جنگ حق و باطل کے درمیان تھی۔ حق و باطل کے درمیان ہونے والی سب سے پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلمان 313 تھے، اور اللہ کا انکار کرنے والے کفار اور اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے مشرکین، سرداران قریش اور ان سرداروں کی باتوں میں آ جانے والے کچھ نادان، جن کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، اسلام کے نام کو مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو مٹانے کے لیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مٹانے کے لیے آ گئے تھے۔ یہاں ایک بات سمجھیے کہ اسلام جنگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دین محبت ہے، یہ دین امن و سلامت ہے، یہ دین سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، محبت کا دین ہے۔ جو دین کسی کو گالی دینے کو گناہ کہتا ہو، جو دین کسی یتیم کو پناہ دینا، کسی بیوہ کی خبر لینا اور کسی مظلوم کی حمایت کرنا، اور یہاں تک کہ کسی بھوکے کو کھلانا، کسی پیاسے کو پلانا، کسی کو کپڑا پہنانا، راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا صدقہ اور نیکی کہتا ہو، اور جس دین کی تعلیم یہ ہو کہ زمین پر بسنے والے مجبوروں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، بیماروں پر ترس کھاؤ، رحم کھاؤ، آسمان والا تم پر رحم کھائے گا، کہنے والا دین کیسے خون بہاتا ہے، بہانے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام کبھی ناحق کسی کے خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔
مسلمان وہ سب کی سلامتی چاہنے والا ہوتا ہے، مسلمان سب کی ترقی چاہنے والا ہوتا ہے، مسلمان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ مسلمان کا ڈیفینیشن ہے، مسلمان کی تعریف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنگ کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے؟ بنیادی طور پر یہ بات جان لیجئے کہ مکہ المکرمہ میں اللہ کے حبیب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کو اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، مکہ والوں کو اللہ کی مرضی بتاتے ہیں، مکہ والوں کو رشتے ناتوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کی تاکید کرتے ہیں، یتیموں کا حق یاد دلاتے ہیں، بیواؤں کا حق یاد دلاتے ہیں، سچائی اور انصاف کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سچ بولو، انصاف کی بات کہو، اور امانتوں کے پاس و لحاظ کا درس دیتے ہیں، لوگوں کو اسی طرح برائیوں سے روکتے ہیں، ان برائیوں سے جن کے ارتکاب سے انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ان کے اخلاق بگڑتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خاندان اجڑ جاتے ہیں اور آدمی کنگال ہو جاتا ہے، جیسے شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے۔ ان برائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، موت یقینی ہے، مرنے کے بعد سب کو اللہ تعالی کی عدالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، تم اپنی زندگیوں کو سنوار لو، اچھے بنو، نیک بنو، طاقتور کمزوروں پر ظلم نہ کرے، مالدار غریبوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، وہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لو، اس طرح جواب دہی کا یہ احساس پیدا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے قریب سے دیکھا، آپ کی پاکیزہ سیرت کو دیکھا، آپ کے اخلاق سے جو متاثر تھے، آپ کے پیغام کو سنا، آپ کی باتیں سنیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر دین میں داخل ہوئے۔ دین میں داخل ہونے کے بعد ان کی زندگیاں بدل گئیں، حیوانوں کی طرح پیش آنے والے اب انسان بن گئے، جن کے دل سخت تھے اب نرم ہو گئے، جو پہلے لوٹتے تھے اب خیرات کرنے والے ہو گئے، جن کی زندگی بے حیائی میں گزرتی تھی، برے کاموں میں گزرتی تھی، اب ان کی زندگی پاکیزہ ہو گئی، جھوٹ بولنے والے سچ بولنے لگے، امانتوں میں خیانت کرنے والے اب امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہو گئے، زندگی بدل گئی پوری طرح۔ لوگوں کی زندگیاں بدلنا
ابو جہل کو پسند نہیں آیا، ابو لہب کو پسند نہیں آیا، ابی بن خلف کو پسند نہیں آیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم آج کی زبان میں مادہ پرست کہیں گے، موقع پرست، مادہ پرست، اور برائی کے اڈے چلانے والے، سودی کاروبار کرنے والے، بے حیائی کے اڈے چلانے والے، اور یہ لیڈر بنے ہوئے تھے۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، صحابہ کے دشمن ہو گئے، اور مکہ میں اب ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، کبھی آپ پر گوبر ڈالتے ہیں، ووشری ڈالتے ہیں، طرح طرح سے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ستایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب ظلم کی حد ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اشارہ فرمایا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ، اور اس لیے اشارہ کیا مدینہ کا نام اس وقت یثرب تھا۔ مدینہ سے کچھ لوگ حج کو آتے تھے، مدینہ سے اوس اور خزرج کے قبیلے والے مکہ میں دیکھ رہے ہیں، ایک طرف تو مکہ میں ایک انقلابی پیغام سنائی دے رہا ہے، کئی لوگوں کی زندگیاں سنور گئی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پر ظلم و ستم توڑا جا رہا ہے۔ آنکھوں سے دیکھے اور سمجھ گئے، ہاں ہم مدینہ میں سن رہے تھے یہودیوں کی زبان سے ایک آخری نبی آنے والا ہے، وہ جب آئے گا تو ہم اس نبی کے ساتھ تم سے لڑیں گے، اور اللہ ہم کو غلبہ عطا کرے گا، فتوحات عطا کرے گا۔ تو اوس اور خزرج کے نوجوان آپس میں مشورہ کیے، یہود آگے بڑھ کر ایمان لانے سے پہلے ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر کلمہ پڑھ کر دین میں داخل ہو جائیں گے۔ دین میں داخل ہو گیا اوس اور خزرہ کے کچھ نوجوان، جن کی تعداد 70 تھی، اور جب ان نوجوانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار و مشرکین کی بدتمیزی دیکھے، ظلم دیکھے، تو آپ سے درخواست کی کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر، باغیچوں سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر، ہر چیز کے بڑھ کر ہم آپ کی جان کی اور آپ کے ساتھیوں کی جان کی عزت ہم حفاظت کریں گے، حامی دے کر دعوت دیے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے والوں کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور مدینہ کے جو مسلمان ہیں اوس اور خزرج کے قبیلے والے، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو مکہ سے مدینہ جانے کے بعد کیا بہترین جمعیت، جن کے سردار، جن کے حاکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دلوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت، جن کے دلوں میں اطاعت کا جذبہ، جن کے دلوں میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جو اللہ کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، انہی کو صحابہ کرام کہا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ کے فیصلے سے راضی ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں مکہ میں ہلچل مچ گئی، کسی بھی طرح مسلمان اب وہاں چلے گئے ہیں، مضبوط ہوتے جائیں گے، منظم اور منظم ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمارے لیے خطرہ ثابت ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ شروع ہوئی میں ان کو ختم کر دیں۔ تو مکہ کے کفار، وہاں ایک منافقین کا سردار تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی، لوگ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے والے اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے، ارادہ کیے تھے، تاج بھی بن گیا تھا، اب بادشاہ کا اعلان کرنے والا تھا، نوجوان ہے ایمان لے کر آ گئے۔
اب وہ ارادہ ترک کر لیے، اس کو ہضم نہیں ہوا، میں مدینے کا بادشاہ بننا تھا مجھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر میرا پورا خواب پر پانی پھیر دیا۔ وہ منافقین کا سردار دشمن ہو گیا اور دوسرے منافقین کو جمع کر لیا، یہودیوں سے بھی سازش کرنے لگا مل کر۔ اب خطرہ تھا ہر وقت مسلمانوں کے لیے کہ مٹھی بھر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ہر وقت خطرہ منڈلا رہا ہے، کب کیا ہوگا معلوم نہیں، کب کیا ہوگا معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے رہے تھے صحابہ، جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، بیوی بچوں سے، مال و دولت سے بڑھ کر۔ واللہ سبحان اللہ، انہوں نے وعدے کو نبھایا۔ تو ماحول ایسا تھا، خوف کا ماحول تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے سے پوری خبریں لے رہے تھے، کب کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی، شام سے قافلہ آ رہا ہے، تجارتی قافلہ، ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، وہ مال بیچ کر آنے والا فائدے سے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے زبردست تیاری کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلوں کو روکنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کو، اپنے صحابہ کو بھیجنے کی اطلاع ادھر دشمنوں کو معلوم ہوا، یہ جا کر ہنگامہ کر دیے، ہمارے قافلوں کو لوٹنے کے لیے مسلمان آ گئے ہیں، یہ ہمارے مال کو لوٹنے والے ہیں، کسی بھی طرح مسلمانوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ میں اعلان کر دیے، اور سب جوش میں تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ تو مکہ میں ایک ایک کرتے لوگ جمع ہوتے نشے میں 1000 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، ہتھیاروں کے ساتھ زرہ پہن کر نکل گیا، مسلمانوں کو کسی طرح مٹا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تھی، اگر ہم یہی رہے مدینہ میں، یہ دشمن حملہ کریں گے، ہوگا کیا؟ عورتیں بیوہ ہو جائیں گے، بچے یتیم ہو جائیں گے، باغیچوں کو آگ لگا دیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ دیکھو صحابہ، ہم جا کے دفاع کریں گے مدینہ سے باہر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر میدان بدر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بدر کا میدان مدینہ سے 150 پر 8 کلومیٹر، رمضان کا مبارک مہینہ تھا، روزے کی حالت ہے، شدید گرمی ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، 60 اونٹ تھے، صرف 60 اونٹ، 60 اونٹوں پر 313 صحابہ سوار کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوچئے، باری باری سوار ہوتے ہوئے میدان بدر پہنچے، اور ادھر 600 اونٹ کے ساتھ یہ آئے، ان کے پاس گھوڑے ہیں، ہتھیار ہیں، آئے۔ ابھی آزمائش دیکھیے، سبحان اللہ، آزمائش یہ ہے، یہ کون تھے؟ ایک طرف کفار، دوسری طرف مسلمان، خونی رشتہ تھا، باپ مسلمان ہو گیا ہے تو ادھر ہے، بیٹا کافر ہے تو ادھر ہے، بھائی مسلمان ہو گیا ہے تو ادھر ہے، دوسرا بھائی کافر ہے تو ادھر ہے، داماد مسلمان ہو گیا ہے تو ادھر ہے۔ اور اسی دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا، یوم الفرقان، حق کا حق اور باطل باطل ثابت ہوا اس دن۔ تو محترم حضرات، اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان وہ کبھی بھی کسی کی جان نہیں لے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کی عزت کو نہیں لوٹے گا، اور کسی کی جائیداد کو برباد نہیں کرے گا، مگر اگر ظالم، جابر، متکبر، گھمنڈی لوگ مسلمانوں کو مٹانے کی اگر سازش کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں،
تو مسلمان ہاتھ باندھ کر دعا کر لیتے نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ مسلمان مکہ میں 13 سال تک ظلم و ستم سہتے رہے، اب ہماری طرف سے اجازت ہے کہ اپنی جان، اپنے مال، اپنے عزت آبرو، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں، رمضان بولتے ہیں ہم نہ سحری یاد آتی ہے، افطار یاد آتا ہے، کباب یاد آتا ہے، جنگ بدر کتنوں کو یاد آتا ہے۔ جنگ بدر جو 17ویں تاریخ کو ہوئی، حق و باطل کی جنگ تھی، کئی مسلمان شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دیے، کتنے لوگوں کو یاد آتا ہے واقعہ۔ آخر